اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ اس بیت میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں اللہ ذات کو چنبیلی کے پودے جسے موتیا بھی کہتے ہیں سے تشبیہ دی ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے عارف ہیں جنہوں نے اسم اللہ ذات کے لیے چنبیلی بوٹی کا استعارہ استعمال فرمایا ہے۔ چنبیلی کے پودے کی پہلے پنیری یعنی بوٹی لگائی جاتی ہے، اور جب وہ آہستہ آہستہ نشوونما پا کر ایک مکمل پودا بن جاتا ہے تو چنبیلی کے پھولوں سے لد جاتا ہے اور اس کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا دیتی ہے۔ اسی طرح جب مرشد طالب کو ذکر و تصور اسم اللہ ذات عطا فرماتا ہے تو گویا اس کے دل میں ایک پنیری لگا دیتا ہے، اور اس میں اللہ ذات کا نور مرشد کی نگہبانی میں آہستہ آہستہ طالب صادق کے پورے وجود میں پھیل کر اس کو منور کر دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا مرشد کامل ہمیشہ حیات رہے جس نے مجھ پر فضل و کرم اور مہربانی فرمائی، اور اس میں اللہ ذات عطا فرما کر اپنی نگاہ کامل سے میرے دل میں اس میں اللہ ذات کی حقیقت کو کھول دیا ہے، اور نفی یعنی لا الہ سے تمام غیر اللہ اور بتوں کو دل سے نکال دیا ہے، اور اسبات یعنی الا اللہ کے راز نے مجھے اسم سے مسمی تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ راز اور اس کے اسرار میری رگ رگ ریشہ ریشہ اور مغز و پوست تک میں سرایت کر گئے ہیں۔ اب تو اسم اللہ ذات پورے وجود کے اندر اتنا سرایت کر چکا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جو اسرار اور راز مجھ پر کھل چکے ہیں ان کو ساری دنیا پر ظاہر کر دوں، لیکن خواص کے یہ اسرار عام لوگوں پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے، اسی لیے ان اسرار اور رازوں کو سنبھالتے سنبھالتے جان لبوں تک آ چکی ہے، اور ظاہر باطن میں جدھر بھی نظر دوڑاتا ہوں اب مجھے اسم اللہ ذات ہی نظر آتا ہے، اور حالت اس آیت کی مثل ہو چکی ہے کہ تم جس طرف بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ ہی نظر آئے گا۔ اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، پر طالب ہویوں زردہ ہو، سہ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کسے نہ ماریا باہو، اے ظالم چور اندر دا ہو۔ تو نے اسم اللہ ذات کا ذکر مرشد کامل اکمل نور الہدا کی رفاقت راہبری اور اجازت کے بغیر کیا، اور تو اس کا حافظ بھی بن چکا ہے، مگر تیرا حجاب دور نہ ہوا، اور یہ حجاب اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب تک صاحب مسمی مرشد کامل ذکر اور تصور اسم اللہ ذات عطا نہ فرمائے، اور پھر تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے راز پنہا سے پردہ نہ اٹھائے۔ تو نے ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ مختلف دینی اور دنیاوی علوم پر مشتمل ہزاروں کتابیں بھی پڑھ ڈالی ہیں، اور ان کتب کا تو عالم بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تیرا نفس نہیں مر سکا، اور تو نفس امارہ سے چھٹکارا حاصل کر کے نفس مطمئنہ کی منزل تک نہیں پہنچ سکا، بلکہ ان علوم کو حاصل کر کے تیری نفسانی خواہشات میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور اب تو نے ان علوم کو دنیا، دولت اور شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری نظر اور دل پر پڑے ہوئے حجاب کا پردہ نہیں اٹھ سکا، اور تو حق تعالیٰ کی پہچان میں ناکام رہا۔ یاد رکھ، نفس انسانی جسم کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا چور ہے جس کو مرشد کامل اکمل کی
نگاہ ہی مار سکتی ہے۔ الف عہد جد دتی وخالی، از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اوتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اوتھے عشق محبت کائی، نہ اوتھے کون مکانی ہو، اینو این تھیب سبا ہو، سر وحدت سبحانی ہو۔ مقام احدیت یعنی ہاہویت میں جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ذات وارد فرمائی تو دوئی ختم ہو گئی، اور میں ذات میں فنا ہو کر فانی، اور توحید میں فنا ہو کر ہماتن توحید ہو گیا، یعنی فنا فی ہو گیا۔ یہاں پر قرب و وصال، مقام و منزل، عشق و محبت، جسم و روح اور کون و مکان کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حال میں ہم وحدت سبحانی کا عین یعنی ہو بہو ہو گئے۔ الف اللہ صحیح کی تو سے جداں، چمکیا عشق اگوہاں ہو، رات دہاں دیوے تات کھیرے، نت کرے اگوہاں سوہاں ہو، اندر بائیں اندر بالن، اندر دے وچ دھواں ہو، باہو شو تداں لدیب سے، جداں عشق کی تو سی سوہاں ہو۔ جب ہم نے اس میں اللہ ذات کی حقیقت کو پہچان لیا اور اس کا راز ہم پر منکشف ہو گیا تو عشق کی آگ ہمارے اندر بھڑک اٹھی، اور اس کی تپش سے محبوب حقیقی سے ملنے کے لیے ہماری بے چینی و بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، اور عشق کی تپش ہمیں راہ فقر میں اگلی منزل کی طرف قدم بڑھانے پر مجبور کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قرب و وصال کی بے قراری کے درد اور تڑپ نے من میں طوفان برپا کر رکھا ہے۔ جب عشق نے راہ فقر کی رسومات سے ہمیں واقف کرا دیا تو ہم نے محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو پا لیا۔ الف اے دنیا زن حیض پلیتی، کتنی مل مل دوون ہو، دنیا کارن عالم فاضل، گوشے بے بے روون ہو، جیندے گھر وچ بہتی دنیا، اوکھے گو کر سوون ہو، جنہ ترک دنیا تھی کیتی باہو، ویندی نکل کھلوون ہو۔ یہ دنیا اس طرح پلید اور ناپاک ہے جس طرح عورت حیض کی حالت میں ناپاک ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی پاکیزہ ہونے کی کوشش کرے پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو حب دنیا میں مبتلا ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت و ریاضت قبول نہیں ہوتی۔ کتنے ہی عالم فاضل دنیا اور اس کی لذات کو ریاضت اور چلا کشی کے ذریعے ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے۔ جس کے گھر اور من میں جتنی زیادہ دنیا اور مال و دولت ہوتی ہے وہ اتنا ہی بے چین اور بے سکون ہوتا ہے، اور آرام کی نیند بمشکل ہی سوتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت ہی اسے سونے نہیں دیتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مقصد حیات کو سمجھا اور خواہشات دنیا سے منہ موڑ لیا وہ اس جہاں سے کامیاب و کامران گئے۔ الف الستو بربکم سنیا دل میرے، جند کالو بلا کو کیندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی، ہک پل سون نہ دیندی ہو، کہر پوے تینو راہزن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہو، عاشقہ مول قبول نہ کیتی باہو، توڑے کر کر زاریاں روندی ہو۔ روز ازل جب الستو بربکم یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سنا ہے، اس وقت سے میری روح مسلسل کالو بلا پکار رہی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی مجھ پر وطن یعنی عالم لاہوت کی محبت اس قدر غالب ہے کہ ایک لمحہ بھی چین اور سکون نہیں ہے۔ اے راہزن دنیا، تجھ پر قہر نازل ہو، کیونکہ تو حق تعالیٰ تک جانے کی راہ میں حائل ہے۔ یہ دنیا خواہ کتنی ہی رنگین اور دلکش کیوں نہ ہو جائے، عاشقین ذات الہی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنی منزل وصال الہی تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ الف اے ہو نفس اساڈا بیلی، جو نال اساڈے سدھا ہو،
ਜ਼ਾਹਿਦ ਆਲਮ ਆਨ ਨਵਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੁਕੜਾ ਵੇਖੇ ਤਿੱਦਾ ਹੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਕਰੇ ਸਵਾਰੀ, ਉਸ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਿੱਦਾ ਹੋ। راہ فقر دا مشکل باہو، گر مانا سیرا ردا ہو۔ یہ نفس اب مطمئنہ ہو کر ہمارا دوست اور ساتھی بن چکا ہے اور اب ہمارے ساتھ صراط مستقیم پر ہے، جبکہ اسی نفس نے امارہ کی حالت میں کئی عالموں، فاضلوں اور زاہدوں کو خواہشات کا غلام اور مال و دولت کا حریص بنا دیا ہے، اور جہاں سے مال و زر ملنے کی امید ہوتی ہے وہیں دین کے ذریعے دنیا خرید لیتے ہیں۔ جس نے مرشد کامل سے اسم اللہ ذات حاصل کر لیا اور اس کے ذکر اور تصور سے اس کا نفس امارہ سے مطمئنہ ہو گیا، فقر کے راستہ میں بڑے مشکل مراحل، منازل اور آزمائشیں ہیں۔ یہ کوئی اماں جی کا گھر میں پکا پکایا حلوہ نہیں ہے کہ جسے آسانی سے کھا لیا جائے۔ الف ازل ابدنو صحیح کی تو سے ویخ تماشے گزرے ہو، 14 طبق دلے دے اندر آتش لائے حجرے ہو۔ جنہا حق نہ حاصل کیتا او دو ہی جہانے اجڑے ہو۔ عاشق غرق ہوئے وچ وحدت باہو، ویخ تنا دے مجرے ہو۔ ہم نے ازل سے ابد تک کا سارا کھیل تماشا دیکھ لیا ہے۔ 14 طبق یعنی تمام کائنات باطن کے اندر پوشیدہ ہیں، جہاں عشق الہی کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ جنہوں نے اپنا مقصد حیات یعنی وصال الہی حاصل نہ کیا، وہ دونوں جہانوں میں تباہ و برباد ہو گئے، اور عاشق ہی اہل دنیا کی فضولیات اور ہنگاموں سے منہ موڑ کر وحدت ذات میں غرق ہو کر عین ذات ہو گئے ہیں۔ الف اندر ہو تے باہر ہو، اے دم ہو دے نال جلیندا ہو دا داغ محبت والا ہر دم پیا سڑیندا ہو۔ جتھے ہو کرے روشنائی اوتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا ہو۔ میں قربان تنا تو باہو جیڑا ہو نو صحیح کریندا ہو۔ فقراء اور عارفین نے ہو کو اسم اعظم اور سلطان الاذکار بتایا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اسم اللہ جل جلالہ کے 4 حروف ہیں، الف، لام، لام، ہے۔ جب اسم اللہ سے جدا کیا جائے تو یہ للہ رہ جاتا ہے۔ جب الف کے بعد پہلا لام بھی جدا ہو جائے تو لاہو رہ جاتا ہے، اور جب دوسرا لام بھی جدا کر دیا جائے تو یہ ہو رہ جاتا ہے۔ اور یہ چاروں اسمائے اعظم اللہ، للہ، لاہو اور ہو اسم اللہ ذات ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتوحات مکیہ جلد 2 میں فرماتے ہیں، ہو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہو کو عارفین کا آخری اور انتہائی ذکر قرار دیا ہے۔ ذاکراں را انتہا ہو شد تمام۔ ترجمہ، ذکر ہو ذاکرین کا آخری ذکر ہے۔ اس میں اللہ ذات سے 4 اسم ظاہر ہوتے ہیں۔ اول اسم اللہ، جس کا ذکر بہت ہی افضل ہے۔ جب اس میں اللہ سے الف جدا کیا جائے تو یہ اسم للہ بن جاتا ہے۔ اسم للہ کا ذکر فیض الہی ہے۔ جب اسم للہ کا پہلا لام جدا کیا جائے تو یہ اسم لاہو بن جاتا ہے۔ اسم لاہو کا ذکر عطائے الہی ہے، اور جب دوسرا لام بھی جدا کر دیا جائے تو یہ ہو بن جاتا ہے، اور اسم ہو کا ذکر عنایت الہی ہے۔ ابتدا ہو، انتہا ہو، ہر کے با ہو می رسد، عارف عرفاں شود ہر کے با ہو شد۔ ترجمہ، ابتدا بھی ہو ہے اور انتہا بھی ہو ہے۔ جو کوئی ہو تک پہنچ جاتا ہے وہ عارف ہو جاتا ہے، اور ہو میں فنا ہو کر ہو بن جاتا ہے۔ اس بیت میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاذکار ہو کے اسرار بیان فرما رہے ہیں کہ جو طالب تصور اس میں اللہ ذات، ذکر ہو اور مرشد کامل اکمل کی مہربانی سے ہو کا راز حاصل کر لیتا ہے، اسے ظاہر و باطن میں ہر طرف ہو ہی نظر آتا ہے،
اور حالت یہ ہو جاتی ہے تم جدھر چہرہ کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کا ہی چہرہ نظر آئے گا۔ ہو کی محبت جب دل کے اندر گھر کر لیتی ہے تو دوسری ہر محبت جل کر راکھ ہو جاتی ہے اور صرف ذات باری تعالیٰ کی محبت اور عشق ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ بس ما سوا اللہ ہوس۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے قربان جاؤں جو ہو کے راز کو حاصل کرنے کے لیے ہر لمحہ بے قرار اور بے سکون رہتے ہیں اور پھر اپنی منزل ہو کو پا ہی لیتے ہیں۔ الف ادی لانت دنیا تائی تے ساری دنیا داراں ہو، جین را صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہو، پیواں کولوں پتر کہاوے بٹ دنیا مکاراں ہو، جنہ ترک دنیا کیتی باہو لہسن باغ بہاراں ہو۔ ترک دنیا سے مراد ترک حب دنیا ہے۔ اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آدھی لعنت دنیا پر اور ساری دنیا داروں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا اور خواہشات دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جنہوں نے دنیا، مال و دولت، جان اور اولاد اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کی، وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا انسان کو اس قدر حرص اور حسد میں مبتلا کر دیتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے تک کو اس کے لیے قتل کر دیتا ہے۔ اے مکار دنیا، خدا کرے تجھے آگ لگ جائے۔ جو لوگ دنیا کی محبت ترک کر کے اللہ پاک کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہی آخرت اور دنیا میں کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں۔ الف ادی لعنت دنیا تائی تے ساری دنیا داراں ہو، جین را صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیاں ماراں ہو، پیواں کولوں پتر کہاوے بٹ دنیا مکاراں ہو، جنہ ترک دنیا کیتی باہو لہسن باغ بہاراں ہو۔ ترک دنیا سے مراد ترک حب دنیا ہے۔ اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آدھی لعنت دنیا پر اور ساری دنیا داروں پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر دنیا اور خواہشات دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، جنہوں نے دنیا، مال و دولت، جان اور اولاد اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہ کی، وہ دنیا اور آخرت میں سخت سزا کے مستحق ہیں۔ دنیا انسان کو اس قدر حرص اور حسد میں مبتلا کر دیتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے تک کو اس کے لیے قتل کر دیتا ہے۔ اے مکار دنیا، خدا کرے تجھے آگ لگ جائے۔ جو لوگ دنیا کی محبت ترک کر کے اللہ پاک کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہی آخرت اور دنیا میں کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں۔ الف اے دنیا زن حیز پلیتی ہرگز پاک نہ تھی وے ہو، جیں فقر گر دنیا ہووے لعنت اس دے جیوے ہو، حب دنیا دی رب تھی موڑے ویلے فکر کچیوے ہو، سہ طلاق دنیا نو دیے باہو جے کر سچ پوچھے میں ہو۔ جس طرح حائضہ عورت حیض کی حالت میں کتنی بار غسل کر لے یا پاک ہونے کی کوشش کرے پاک نہیں ہو سکتی، یہی مثال دنیا کی ہے۔ اس نجس و ناپاک دنیا کو کوئی پاک نہیں کر سکتا، اور جو دعویٰ تو فقر کا کرتا ہو لیکن گھر میں مال و متاع دنیا جمع کر رکھا ہو اور دل میں ان کی محبت رکھتا ہو، اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ دنیا اور دنیاوی مال و متاع تو راہ فقر سے گمراہ کر کے اپنی محبت میں جکڑ لیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب کو اس سے بچنا چاہیے، اور جس طرح عورت کو 3 طلاقیں دے دیں تو اس سے جدائی ہو جاتی ہے اور وہ شرعی طور پر حرام ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی تعلق یا واسطہ باقی نہیں رہتا، اسی طرح تو دنیا سے بھی پیچھا چھڑا لے۔ الف ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرباون عشقو دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو ایمانو دیاں دروئی ہو۔ ایمان کی سلامتی تو ہر کوئی طلب کرتا ہے، لیکن عشق کی نعمت اور سلامتی کوئی ہی طلب کرتا ہے۔ یہ طالبان دنیا عقبا ہیں جو صرف ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں اور عشق الہی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ
یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے دل کے اندر غیرت فقر و عشق و الہی اجاگر ہو رہی ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن منازل و مقامات تک عشق کی رسائی ہے، ایمان کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ آخری مصرع میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دعا گو ہیں کہ میرے عشق کو سلامت رکھنا اور مجھے استقامت عطا کرنا، کیونکہ یہ عشق مجھے ایمان سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ الف اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویخ نہ رجاں ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ہک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ کاش میرا سارا جسم آنکھ بن جائے تاکہ وہ یکسو ہو کر ہر لمحہ مرشد کا دیدار کرتا رہے، بلکہ یہ بھی کم ہے۔ میری طلب تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر بال میں لاکھ لاکھ آنکھیں ہوں، تاکہ آنکھ جھپکتے وقت لمحہ بھر کے لیے کچھ آنکھیں بند بھی ہو جائیں تو میں باقی کھلی آنکھوں سے مرشد کے دیدار میں محو رہوں۔ مرشد کے دیدار میں ہر لمحہ محو رہنا ہی طالب کے لیے کامیابی کی کلید ہے۔ اتنی آنکھوں سے دیدار کرنے کے باوجود دیدار کی طلب اور خواہش کم نہیں ہو رہی، بلکہ دیدار کے لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور یہی بے قراری اور بے چینی مجھے فقر کی اگلی منزل تک رسائی کی خبر دیتی ہے، اور مرشد کا دیدار تو میرے لیے کروڑا حج کے برابر ہے۔ اللہ کرے یہ حالت مجھے ہمیشہ نصیب رہے۔ الف اندر وچ نماز اساٹی حق سے جا نیتوے ہو، نال قیام رکوع سجودے کر تکرار پڑھی وے ہو، اے دل ہجر فراقوں سڑیا اے دم مرے نہ جیوے ہو، سچا راہ محمد والا باہو جیں وچ رب لبیوے ہو۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس بیت میں دائمی نماز یعنی قلبی ذکر و تصور اس میں اللہ ذات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم باطن میں ہر لمحہ نماز عشق ادا کر رہے ہیں۔ یہ نماز عشق قیام، رکوع اور سجدے سمیت ہر سانس اور ہر دم ایک ہی جگہ ادا کی جا رہی ہے، لیکن اس قدر قرب الہی اور حضور حق کے باوجود دل ہجر اور فراق کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور ہر لمحہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ صراط مستقیم تو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس میں دیدار حق تعالی نصیب ہوتا ہے۔ الف اکھی سرخ مہیں تے زردی ہر والوں دل آہی ہو، مہا موہاڑ خوشبوئی والا پہنتا ونج کداہی ہو، عشق مشک نہ چھپے رہندے ظاہر تین اتھائی ہو، نام فقیر تنہادا باہو جنا لا مکانی جائی ہو۔ عشق الہی کی شدت نے شوق دیدار کو اور بڑھا دیا ہے۔ یار حقیقی کے ہجر و فراق میں جسم زرد ہے اور آنکھوں میں غم کے آنسو ہیں، اور ہر سانس کے ساتھ یار حقیقی کی جدائی میں درد، ہجر اور فراق سے ایک آہ نکلتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ عشق اور مشک کبھی بھی چھپے نہیں رہتے۔ ہمارا حال سب پر عیاں ہے۔ فقیر تو وہ ہے جس کا مقام لا مکان ہے۔ الف اندر کلمہ کل کل کردا عشق سکھایا کلمہ ہوں، 14 طبق کلمے دے اندر قرآن کتاباں علماں ہوں، کانے کپ کے قلم بناون لکھ نہ سکن کلمہ ہوں، باہو اے کلمہ مینو پیر پڑھایا ذرا نہ ریاں علما ہوں۔ اس بیت میں توحید کے اسرار پوشیدہ ہیں۔ توحید کا مرتبہ اول زبان سے کلمہ پڑھنا، مرتبہ دوم تصدیق قلب سے کلمہ پڑھنا ہے، مرتبہ سوم یہ ہے کہ کلمہ کی حقیقت کا مشاہدہ ہو جائے، یہ مقربین کا مقام ہے۔ مرتبہ چہارم یہ ہے کہ جملہ موجودات کے وجود میں بجز ذات اللہ کسی اور کو نہ دیکھنا، اور کلمہ کی اس حقیقت اور کنہ تک پہنچنا طالب کا اور پہنچانا مرشد کا کام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
میرے اندر کلمہ کی جو حقیقت موجود ہے اسے میں نے عشق کی وجہ سے پایا ہے، اور کلمہ کی حقیقت نے باطن کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ پوری کائنات، تمام آسمانی کتابوں اور قرآن مجید کا علم کلمہ طیبہ کے اندر ہے۔ دنیا کے تمام مفسرین اور اہل قلم اس کلمہ کی شرح لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ کلمہ مجھے میرے مرشد نے سمجھایا اور تلقین کیا ہے، یعنی مرشد کی تلقین کے بغیر کلمہ کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور میں نے اس کی حقیقت اور کنہا کو پا لیا ہے۔ اب مجھے کوئی غم اور فکر نہیں ہے۔ الف اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے، متا لبی وسط کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر رہے باہو، جنا حق دی رمز پچھاتی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، بلکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی امانت حقیقی یعنی ذات حق تعالی مل جائے، جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے، اور جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ موت سے پہلے مر گئے اور انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی۔ الف اے تن رب سچے دا حجرا، دل کھڑیا باغ بہاراں ہو، وچے کوزے وچے مسلے، وچے سجدے دیاں تھاراں ہو، وچے کعبہ وچے قبلہ، وچے اللہ پکاراں ہو، کامل مرشد ملیا باہو، او آپے لیسی ساراں ہو۔ جب سے باطن کی یہ حقیقت ہم پر ظاہر ہوئی ہے کہ میرا دل تو محبوب حقیقی کی جلوہ گاہ ہے، میری خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرے انتر ہی کوزے ہیں کہ ان سے دل کی طہارت اور پاکیزگی کا وضو کر کے اور تزکیہ نفس کے مسلح پر کھڑے ہو کر جب محبوب حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو مجھ پر اللہ یعنی اسبات کی حقیقت آشکار ہوئی کہ کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ موجود نہیں ہے۔ یہ سب کچھ مجھے اپنے مرشد کامل سے نصیب ہوا ہے، اور میرا مرشد ہمیشہ میرا نگہبان اور محافظ ہے۔ الف اوجڑ جھلتے مارو بیلا، جتھے چالن اساڈی آئی ہو، جس کدی نو ڈھا ہمیشہ، او اج ڈٹھی کل ڈائی ہو، نی جنہ دے وے سراندی، او سکھنا سوندے راہی ہو، ریت تے پانی جتھے ہون اکٹھے باہو، اتھے بنی نہ بجدی کائی ہو۔ یہ دنیا خطرناک، گھنے، خوفناک جنگل اور ویرانے کی مانند ہے، اور ہمیں اس میں زندگی گزارنی پڑ رہی ہے، اور اس دنیا کی مثال کسی دریا کے کنارے کی طرح ہے جو ہمیشہ گرنے کے خطرے سے دوچار رہتا ہے، اور ہماری مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جو کسی ندی کے کنارے لیٹا ہو اور اس ڈر سے بیدار رہتا ہو کہ کہیں سوتے ہوئے ندی میں نہ گر جائے۔ ریت اور پانی کو ملا کر کوئی مستقل بند نہیں باندھا جا سکتا، آخر پانی ریت کو بہا کر لے جائے گا۔ اسی طرح یہ دنیا ریت کی طرح ہے جو ایمان کو بہا لے جاتی ہے، اور پھر یہ دنیا فانی ہے اور ریت کے بند کی طرح باقی نہیں رہے گی۔ الف آپ نہ طالب ہیں کہیں دے، لوکانوں طالب کرتے ہو، چانون کھیپاں کرتے سیپاں، کہر اللہ تو نہ ہی ڈرتے ہو، عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے دھرتے ہو، او شرمندے ہو سن باہو، اندر روز حشر دے ہو۔ مرشد کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ خود کسی کامل مرشد سے تلقین و ارشاد حاصل کرے، اور پھر تکمیل پر تلقین و ارشاد کی مسرت سنبھالے۔ اس بیت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مرشدان ناقص کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ نہ خود طالب مولا بن سکے اور نہ راہ فقر پر چل سکے، اور نہ ہی کسی کامل مرشد سے بیعت ہوئے، اور نہ ہی اس سے تلقین و ارشاد کی اجازت حاصل ہے، بلکہ بعض ناقص مرشد تو
पितरम सुल्तान बूद की खुद फरेबी में मुब्तिला होते हैं और तलकीनो इरशाद को अपना विरसा समझते हैं और देहाती दुकानदारों की तरह दूसरों को मुआवजा के बदले मारिफत और खिलाफत अता करने का ठेका उठाए हुए हैं। उन लोगों से तलकीनो इरशाद लेना हराम है। ये लोग इश्क मजाजी के फिसल जाने वाले खौफनाक खेल में मुब्तिला है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कयामत के दिन ये लोग शर्मिंदा ख्वार होंगे। अलिफ अंदर हूं ते बाहिर वी हूं, बाहू किथां लबीवे हूं, सै रियाजता कराहां तोड़े, खून जिगर दा पीवे हूं। लख हजार किताबां पढ़ के दानिशमंद सदीवे हूं, नाम फकीर तिन्हा दा बाहू, कबर जिन्हा दी जीवे हूं। इस बैत में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फक्र के आखिरी मुकाम फना फी हूं यानी फना फिल्ला बकाह बिल्लाह का जिक्र और उस मुकाम पर अपनी जात की हकीकत से आगाह फरमा रहे हैं, क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मुकाम के बारे में फरमाते हैं, हमा औस्त दर मक्सो पोस्त यानी जाहिर व बातिन में एक जाते हक जलवागर है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा बातिन भी हू है और जाहिर भी हू है। बाहू हू में फना होकर हू हो गया है। जाहिद रियाजतें और जोहद करके हलकान हो जाते हैं, मगर मुकामे फनाफी हू से बेखबर रहते हैं। कुछ लाखों हजारों कुतुब पढ़कर दानिशमंद और आलिम तो बन जाते हैं, लेकिन इस मुकाम की उन्हें खबर तक नहीं होती। और जो जात में फना होकर ऐन जात हो जाते हैं वही फकीर होते हैं, और उनकी कब्र भी हयात जावदानी हासिल करके लोगों में फैज तकसीम करती है। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लांदा हूं, जिस गत उत्ते सोना राजी हुंदा ओहो गत सिखांदा हूं। हर दम याद रखे हर वेले आप उठांदा बांदा हूं, आप समझ समझेंदा बाहू आपे आप बन जांदा हूं। मेरे दिल में मेरे मुर्शद कामिल ने इस्म अल्लाह ज़ात का नक्श जमा दिया है और उसके तमाम इसरार और रमूज को मेरे अंदर जाहिर कर दिया है। अब मेरे मुर्शिद कामिल को मेरी जो हालत, आदात और कैफियत पसंद है वही मुझे सिखाता है, और वो मुझे हर लम्हा और हर आन याद रखता है। उसकी नजर रहमत व मोहब्बत और शफकत किसी भी लम्हा मुझसे नहीं हटती, और मैं मुर्शिद की जात में इस कदर फना हो गया हूं कि मेरे कौलो फेल और हरकत सकनात तक उसकी रजा के मुताबिक है। वो खुद ही मुझे राह हक के इसरार रमूज सिखाता है, और कभी कभी तो वो मेरी हस्ती को फना करके खुद ही बन जाता है। मैं नहीं रहता, वो तो वो होता है, और इस तरह अपने और मेरे दरमियान मैं और तू का फर्क खत्म कर देता है। बेबाहू बाग बहारा खिड़ियां नरगस नाज शर्मदाहू, दिल विच काबा सही कीतों से पाकों पाक परमदाहू। तालिब तलब तवाफ तमामी हुब हुजूर हरमदाहू, गया हिजाब थीब से हाजी बाहू, जदा बख्शी वस राह करमदाहू। सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सकी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह काबा को बतौर इस्तिआरा ज़ाते हक ताला के लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब से हमने दिल के अंदर ज़ाते हक को पाया है, हमारा दिल इश्क इलाही से सुरूर में मुब्तिला है, और हमने दिल में मबूद हकीकी को पहचान लिया है, और तमाम तलब तवाफ मोहब्बत उसी हुजूर हक के लिए है। ऐ तालिब, वहदत के इस काबा में महबूब हकीकी के हुजूर में मुकम्मल विसाल की तलब में रहो, और ये विसाल इलाही तो हक ताला के फजलो करम से ही नसीब होगा। बे बगदाद शहर दी क्या निशानी, उचियां लमियां चीरा हूं, तन मन मेरा पुरसे पुरसे जीव दर्जी दियां लीरा हूं। इना लीरा दी गल कफनी पाके रलसा संग फकीरा हूं, बगदाद शहर ते टुकड़े मंगसा बाहू, ते करसा मीरा मीरा हूं। बगदाद शहर की क्या निशानी है,
وہاں فقر کے پرپیچ راستے ہیں جن پر چلتے چلتے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجر و فراق میں دل اور جسم زخمی ہو چکے ہیں، اور دن رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجر و فراق میں دل بے قرار اور تڑپتا رہتا ہے۔ جسم اور روح درزی کے کٹے ہوئے کپڑوں کے ٹکڑوں کے مستاق پرزے پرزے ہے۔ محبت اور فراق میں دل اور جان کے ان ٹکڑوں کا کفن پہن کر میں بغداد شہر کے فقراء کے ساتھ مل جاؤں گا اور شہر یار بغداد کی گلیوں میں وصال یار کی بھیک مانگوں گا، اور ایسی حالت میں وصال یار میں امداد کے لیے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکاروں گا۔ بے بغداد شریف ونج کراہاں سودا نئے کتوں سے ہو، رتی عقل دی دے کراہاں بار غمادہ گدوں سے ہو، بار بریرا منزل چکھیری اوڑک ونج پہتیوں سے ہو، ذات صفات صحیح کی تو سے باہو تاں جمال لدو سے ہو۔ بغداد شریف جا کر ہم نے نیا سودا کیا ہے، عقل کے بدلے غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق اور ان کے ہجر و فراق کے غموں کا توق گلے میں ڈال دیا ہے۔ حالانکہ عشق اور ہجر کا یہ راستہ بڑا کٹھن، دشوار اور منزل بہت دور تھی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں ہم منزل تک پہنچ گئے، اور جب ہم نے ذات و صفات کی معرفت حاصل کر لی تب ہی واصل جمال ہوئے۔ بے باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں، روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتا ہوں، باجوں قلب حضور نہ ہووے توڑے کڈن سہ زکاتا ہوں، باج فنا رب حاصل نہ ہی باہو نہ تاثیر جماتا ہوں۔ حدیث شریف ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، یعنی حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ حضور قلب کے بغیر کوئی بھی عبادت مقبول بارگاہ الہی نہیں ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات میں اس حدیث پاک کی شرح فرما رہے ہیں، حضور حق تعالی کے بغیر اذان، نماز اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ خواہ دن کو روزے رکھیں اور رات بھر بیدار رہ کر نوافل ادا کرتے رہیں، اور تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے بغیر حضوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنی ذات کو فنا کیے بغیر وصال حق تعالی اور دیدار الہی حاصل نہیں ہوتا، اور نہ ہی عبادات میں حضوری حاصل ہوتی ہے۔ بے ادباں نہ سار ادب دی، گئے ادباں تو وانجے ہو، جیڑے ہومن مٹی دے بانڈے کدی نہ ہوندے کانجے ہو، جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے کدی نہ ہوندے رانجے ہو، جے دل حضور نہ منگیا باہو گئے دوہی جہانی وانجے ہو۔ بے ادب لوگوں کو مقام ادب کی خبر، پہچان اور شعور نہیں ہے۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جو اپنی بے ادبی اور شقاوت کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے جو با ادب حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر ذکر اور تصور اسم اللہ ذات اور بغیر مرشد کامل اکمل کی راہبری اور رہنمائی کے ازلی فطرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو ازلی کھیڑے یعنی شکی ہیں وہ کبھی رانجے یعنی سعید نہیں بن سکتے، اور مٹی کے برتنوں کو کبھی بھی کانچ کے برتن نہیں بنایا جا سکتا۔ بے ادب لوگ خواہ وہ بے ادب ہوں، اللہ تعالیٰ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ تعالی اجمعین، اولیاء کرام، فقراء یا مرشد کامل کے دونوں جہانوں میں معرفت الہی سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ مشہور ہے۔ با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب، اور جس نے حق تعالیٰ کی حضوری طلب نہ کی وہ دونوں جہانوں میں خالی ہاتھ ہو گیا۔ بے بزرگی نو گت وین لڑائیے کریے رج مکالا ہو، لا الہ گل کہنا مڑیا مذہب کی لگدا سالا ہو، الا اللہ گر میرے آیا جے آن اٹھایا پاڑا ہو، اساں پر پیالہ خضروں پیتا باہو آب حیاتی والا ہو۔ راہ فقر میں بزرگی، کشف و کرامات اور شہرت کی کوئی حیثیت نہیں، راہ عشق میں تو بدنامیاں
اور برائیاں ہیں۔ اس لیے راہ فقر میں لوگوں کی لعنت ملامت سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے اور استقامت سے راہ عشق پر چلتے رہنا چاہیے۔ جب سے لا الہ یعنی نفی نہیں ہے کوئی معبود کا راز ہم پر عیاں ہوا ہے، کسی فرقہ اور مسلک سے کوئی تعلق نہیں رہا، اور اثبات یعنی الا اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور اس حقیقت کو پا کر ہمارے اندر سے ہر ڈر اور خوف نکل گیا ہے، اور ہم وصال حق تعالیٰ کا آب حیات پی کر زندہ و جاوید ہو گئے ہیں۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی نو جیندہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تن ہاتھوں باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ بسم اللہ میں اسم اللہ ذات پوشیدہ ہے، اور یہ وہ بھاری امانت ہے روز ازل جس کو اٹھانے میں انسان کے سوا ہر شے اور مخلوق نے عاجزی ظاہر کر دی تھی، اور یہ امانت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے نصیب ہوئی ہے۔ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ہی تمام عالم کو نجات حاصل ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بے حد و حساب درود و سلام بیچنا چاہیے کہ ہم ایسے صاحب عظمت، صاحب برکت اور صاحب رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے عظیم المرتبت نبی ہیں کہ فقر کی عظیم نعمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہی نصیب ہوئی ہے۔ بے بن چلایا طرف زمین دے عرش و فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکالا اساں لکھیا جولی پایا ہو، رہنی دنیا نہ کر جھیڑا ساڈا اگے دل گھبرایا ہو، اسی پردیسی ساڈا وطن دراٹا باہو دم دم غم سوایا ہو۔ طالب مولا کا اصل گھر تو عالم لاہوت ہے، جہاں پر اس نے دیدار الہی کے سوا دنیا اور عقبہ کو ٹھکرا دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری تقدیر ہے جس نے ہمیں جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رکھا ہے، اور ہمیں اپنے وطن ازلی عالم لاہوت سے عالم خلق یعنی ناسوت میں لے آئی ہے۔ اے دنیا ہمارا پیچھا چھوڑ دے اور ہمیں تنگ نہ کر، ہمارا دل تو پہلے ہی فراق یار میں بے قرار اور بے چین ہے، ہم تو اس دنیا میں پردیسی ہیں، ہمارا وطن تو محبوب حقیقی کے پاس ہے جو بہت دور ہے، اور اس تک جانے والی راہ میں بہت سی مشکلات اور مصائب ہیں، جسے ہم نے دنیا کی محبت دل سے نکال کر عشق سے طے کرنا ہے، اور ہر لمحہ یہ غم بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بیتے پڑھ کے فاصل ہوئے ایک حرف نہ پڑھیا کسے ہو، جے پڑھیا تیں شو نہ لدا جہاں پڑھیا کچھ تسے ہو، 14 طبق کرن روشنائی انیا کچھ نہ دسے ہو، باج وصال اللہ دے باہو سب کہانیاں کسے ہو۔ زاہد اور علماء صفات، دیگر ذکر اذکار اور تمام علوم کا مطالعہ کر کے عالم فاضل بن چکے ہیں، مگر ایک حرف الف یعنی اس میں اللہ ذات کی حقیقت اور اسرار سے بے خبر ہیں۔ اگر اس میں اللہ کا ورد اور ذکر کیا بھی تو وہ بھی مرشد کامل اور طلب صادق کے بغیر، پھر بلا دیدار الہی کیسے حاصل ہوتا؟ زمین اور آسمان اس میں اللہ ذات سے روشن ہے، مگر ان دل کے اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وصال الہی فنا فی ہو کے بغیر باقی سب مقامات اور منازل بیکار اور بے فائدہ ہیں۔ بے بوتی میں اوگن ہاری لاج پئی گل اس دے ہو، پڑھ پڑھ علم کرن تکبر شیطان جے اتھے مستے ہو، لکھاں نو ہے بہت و زختہ ایک نت بہشتوں رس دے ہو، عاشقاں دے گل چھری ہمیشہ باہو اگے محبوب دے کس دے ہو۔ میں بہت ہی بد نصیب گناہگار اور خطا کار ہوں، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے گلے میں مرشد کی غلامی کی زنجیر ہے،
وہ مجھے خوشبخت لوگوں کے گروہ میں شامل کروا دے گا۔ بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے وصال حق تعالی سے محروم ہیں، اور لاکھوں لوگوں کو دوزخ کے عذاب کا خوف لاحق ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بہشت کی نعمتوں کو ٹھکرا کر دیدار حق تعالی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ عاشق حقیقی تو ہمیشہ اپنے محبوب کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ پڑھ پڑھ علم ملوک رجاون، کیا ہویا اس پڑھیا ہوں، ہرگز مکھن مول نہ آوے، پھٹے دودھ دے کڑیا ہوں، آنکھ چنڈورا ہتھ کے آئی ہوئی، اس انگوری چنیا ہوں، ہک دل خستہ رکھی راضی باہو، لئی عبادت وریا ہوں۔ علماء اور تعلیم یافتہ لوگ صرف حکمرانوں، عمرا، روسا اور حکومتی اہلکاروں کو خوش کرنے یا حکومت میں کوئی عہدہ پانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور معرفت الہی یا اللہ تعالیٰ کی رضا ان کا مقصود نہیں ہے۔ چونکہ ان کی نیت میں ہی کھوٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ علم کی کنہا اور حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو علم کا مغز حاصل کرنے کی بجائے ہڈیوں کو بموڑ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر تو کسی ایسے صاحب دل فقیر کو جو وصال الہی پا چکا ہو خوشی اور راضی کر لے تو تجھے کئی برسوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پڑھ پڑھ عالم کرن تکبر، حافظ کرن وڈیائی ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، وطن کتاباں چائی ہو، جتھے ویکھن چنگا چوکھا، اوتھے پڑھن کلام سوائی ہو، دوہی جہانی سوئی مٹھے باہو، جنہ کھادی ویچ کمائی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علماء اور حفاظ کے رویہ پر حیرت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو حصول علم کے بعد تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے علم اور فضیلت کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور اپنی فضیلت کا خود ہی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے باطن اور ایمان کی یہ حالت ہے کہ مال و دولت کے لیے علم کی حقیقت کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ پھر جب مال مل جائے تو طرح طرح کی تعویلیں گھڑ کر حق کو چھپا لیتے ہیں۔ حکمرانوں اور مال یا عہدہ دینے والوں کی منشا کے مطابق علم کی شرح بیان کرتے ہیں۔ ایسے بے ضمیر عالم و تعلیم یافتہ لوگ اور علم کو فروخت کرنے والے علماء دونوں جہانوں میں روسیا اور خوار ہوں گے۔ پڑھ پڑھ علم مشائخ صداون، کرن عبادت دوہری ہو، اندر جگی پئی لٹے وے، تن من خبر نہ موری ہو، مولا والی صدا سکھالی، دل تو لا تکوری ہو، باہو رب تنہانو حاصل، جنا جگ نہ کیتی چوری ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ کسی مرشد کامل سے علم حقیقت یعنی علم باطن حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تلقین و ارشاد کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ علم شریعت یعنی علم ظاہر حاصل کر کے مشائخ کی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خوب عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر نفس اور شیطان نے سرنگ بنا رکھی ہوتی ہے اور خود ان کا اپنا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اے شیخ، تو اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ اور دل سے زنگ اور سیاہی اتار اور حقیقت کو پانے کے لیے کسی مرشد کامل اکمل کا دامن پکڑ، کیونکہ وصال الہی تو ان کو حاصل ہوتا ہے جو راہ فقر میں عقل، چالاکی اور مکر و فریب سے کام نہیں لیتے، بلکہ دنیا سے منہ موڑ کر استقامت، خلوص نیت اور رضائے الہی کے مطابق راہ فقر پر گامزن رہتے ہیں۔ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے بارے ہو، ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانن، بھلے پھرن بچارے ہو، لکھ نگاہ چ عالم ویکھے، کسے نہ کدی چاڑے ہو، ایک نگاہ ج عاشق ویکھے، لکھاں کروڑاں تارے ہو، عشق عقل وچ منزل بھاری، سہ کوہاں دے پاڑے ہو، جنہ عشق خرید نہ کیتا باہو، او دوہی جہانی مارے ہو۔ بہت سے لوگ ہزاروں کتب کے مطالعہ سے جید عالم تو بن گئے ہیں،
لیکن راہ عشق کا ایک حرف تک انہیں معلوم نہیں ہے، اس لیے حقیقت سے دور ظاہری تعویلات میں الجھے ہوئے ایک دوسرے سے جکڑ رہے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر عالم کسی ایک طالب کی طرف لاکھ بار بھی نگاہ کرے تو اس کو معرفت حق تعالی نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے برعکس عاشق یعنی مرشد کامل لاکھوں لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے معرفت الہی میں غرق کر دیتا ہے۔ عشق و عقل کا تو آپس میں کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان تو وسیع خلیج حائل ہے۔ جنہوں نے جان و مال کے عوض عشق کا سودا نہ کیا، وہ دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد ہو گئے۔ پڑیا علم تے ودی مغروری، عقل بھی گیا تلوہاں ہو، بلا راہ ہدایت والا نفع نہ کیتا دوہاں ہو، سر دتیاں جے سر ہتھ آوے سودا ہار نہ توہاں ہو، وڑی بازار محبت والے باہو کوئی راہ بر لے کے سوہاں ہو۔ سلطان العارفین حضرت سعید سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس بیت میں ان علماء کا ذکر فرما رہے ہیں جن میں علم حاصل کرنے کے بعد غرور، تکبر اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ علم ظاہر کے حصول کے بعد تو غرور، تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہے، جس سے تیری عقل نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ علم حاصل کرنے سے تیری عقل میں اضافہ ہوتا اور تو صراط مستقیم کو پہچان لیتا، لیکن تو تکبر اور انانیت کی وجہ سے ابلیس کی طرح اپنی عقل بھی گنوا بیٹھا ہے۔ علم اور عقل دونوں میں کسی نے تجھے فائدہ نہیں دیا، اور تو اسی تکبر اور انانیت کی وجہ سے ہدایت کی راہ یعنی صراط مستقیم سے گمراہ ہو چکا ہے۔ اگر سر دینے سے سر الہی ہاتھ آ جائے تو اس سودے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عشق کے بازار میں مرشد کامل کی راہبری میں ہی داخل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس راہ کا واقف ہوتا ہے اور راہبر کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز توڑے رہندے وچ پلیتی ہو، وحدت دے دریا اچھلے ایک دل سہی نہ کیتی ہو، ایک بت خانی واصل ہوئے ایک پڑ پڑ رہن مسیتی ہو، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے باہو عشق نماز جان نیتی ہو۔ جو ازلی طالبان مولا ہے وہ اگر دنیا، نفس اور شیطان کے جال میں پھنس جائے تو سدا ان کے پھندے میں نہیں رہتے، اور کبھی نہ کبھی اپنی اصل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ ہی آتے ہیں۔ روحانی طور پر پاکیزہ لوگ اگر گناہ آلود، شرک، بے دینی اور لاو لاب والی جگہ پر رہیں تو اس کا ان کے باطن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وحدت کا دریا تو موزن ہے اور ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن دل کے اندھے اسے پہچان نہیں پا رہے، اور اس نعمت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ بعض لوگ بتخانہ جا کر عبادت گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ بھی معرفت حق تعالی حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض مساجد میں بیٹھ کر اپنے تکبر، عجب، انانیت اور نور بصیرت سے محرومی کے سبب اس سے محروم رہتے ہیں، اور پھر جب عشق دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو کئی عالم فاضل اپنی فضیلت اور مراتب چھوڑ کر عاشق ذات بن جاتے ہیں۔ پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے اسنو پیر کدھر نہ ہو، مرشد ملیاں ارشاد نہ منو او مرشد کی کرنا ہو، جس ہادی کولوں ہدایت نہ ہی او ہادی کی پڑھنا ہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ طالب صادق کا اگر کسی مرشد کے دستے بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے وصال کا درد نہ جائے تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشد و ہدایت حاصل نہ ہو اور من کو سکون نہ ملے تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور جس ہادی یعنی مرشد سے ہدایت اور صراط مستقیم حاصل نہ ہو اس ہادی کی بیعت اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ایسا مرشد کامل مل جائے جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی حاصل ہو جائے تو ایسی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پاٹا دامن ہویا پرانا کچرک سیوے درزی ہو، دل دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غرضی ہو، باج مربی کسے نہ لگتی گجی رمز
اندر دی ہو اسے راول جائے باہو جس تھی خلقت ڈر دی ہو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ طالب صادق کو تلاش کرتے کرتے میرا دامن تار تار ہو چکا ہے۔ اب تک تو دل کا محرم یعنی صادق طالب مولا جس کو مرشد امانت الہیہ منتقل کر کے مسند تلقین و ارشاد پر فائز کرتا ہے نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کی طلب دل میں لے کر کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا کہ میں اسے اللہ سے ملا دوں۔ جو بھی آیا اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے آیا۔ بغیر مرشد کامل اکمل کے کوئی بھی دل کے اندر پوشیدہ راز حق تعالیٰ کو نہیں پا سکتا۔ دیدار ذات کے راستہ پر چلنا چاہیے، لیکن لوگ اس راہ پر چلنے سے ڈرتے ہیں اور بعض تو خوف کی وجہ سے ہی اس راہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ پنجے محل پنجاں وچ چانن ڈیوا کتول دریے ہو پنجے مہر پنجے پٹواری حاصل کتول بھریے ہو پنجے امام تے پنجے قبلے سجدہ کتول کریے ہو باہو جے صاحب سر منگے ہرگز ٹل نہ کریے ہو۔ اس بیت میں پنج یعنی پانچ کی تکرار ہے اور اس کے بارے میں شارحین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کو اس بیت کی بالکل بھی سمجھ نہ آئی اور انہوں نے اپنی طبیعت کے رخ کے مطابق اسے بجارت لکھ دیا۔ محمد شریف صابر تحریر کرتے ہیں اس بیت کی بجارت کا درست اور صحیح حل نہیں ملا۔ پھر انہوں نے محل کو محل میں بدل کر اس کے معنی حواس خمسہ یا شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور وحدت لکھ کر جان چھڑا لی۔ نور محمد کلاچوی اور ڈاکٹر سلطان الطاف علی کے مطابق سلطان العارفین حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بات میں ظاہری اور باطنی خواص خمسہ کے بارے میں فرمایا ہے، کیونکہ انسان تمام ظاہری اور باطنی علوم انہی ظاہری اور باطنی خواص خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے اور اس کو ان باطنی خواص خمسہ میں ذات حق تعالی دکھائی دیتی ہے۔ احمد سعید ہمدانی گو مگو کی کیفیت میں رہے اور تحریر کرتے ہیں کہ یہ پانچ حواس خمسہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے دماغ معلومات فراہم کرتا ہے، اور یہ پانچ مقامات قوت و شعور بھی ہو سکتے ہیں جن کو صوفیہ کرام قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کا نام دیتے ہیں۔ جب یہ بروئے کار آتے ہیں تو ان کے اندر روشنی نظر آتی ہے اور کئی بید کھلتے ہیں۔ صوفیہ کرام انہیں لطائف کا نام دیتے ہیں۔ یہ لطائف باطنی علوم کا ذریعہ ہے۔ مندرجہ بالا شارحین کی شرح کا لب لباب یہ ہے کہ جب حواس خمسہ یعنی پانچ حواس یا پانچ لطائف روشن ہو جاتے ہیں تو ہر ایک میں ذات حق کا جلوہ نظر آتا ہے، اور سالک کو پانچوں حواس یا لطائف میں ذات الہی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں تک ظاہری اور باطنی حواس خمسہ کا تعلق ہے تو اس کا سلطان العارفین حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں کہیں ذکر تک نہیں ملتا، اس لیے یہ شرح کچھ درست معلوم نہیں ہوتی۔ جہاں تک لطائف ستہ یعنی نفس، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا کا تعلق ہے تو ان میں ایک لطیفہ نفس ظاہری اور پانچ باطنی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ان پانچ لطائف کے قائل ہی نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اخفا سے آگے یخفا اور یخفا سے آگے ایک اور مقام انا کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ کلید التوحید کلام میں فرماتے ہیں معرفت توحید الہی تصدیق ہے، تصدیق قلب میں ہے، قلب روح میں ہے، روح سر میں ہے، سر خفی میں ہے اور خفی یخفا میں ہے۔ مقام انا کے بارے میں عین الفقر میں فرماتے ہیں حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے بے شک آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو فوات میں ہے، فوات قلب میں ہے، قلب روح میں ہے، روح سر میں ہے، سر خفی میں ہے اور خفی انا میں ہے۔ جب کوئی فقیر مقام انا میں پہنچ جاتا ہے اس پر حالت سکر وارد ہو جاتی ہے۔ عین الفقر انا بھی دو قسم کی ہوتی ہے، کم بِإِذْنِ اللہ اور کم بِإِذْنِ۔ فقیر انا کی ان دونوں حالتوں سے منسلک رہتا ہے۔ عین الفقر، عین الفقر میں فقیر کامل کا ذکر کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، روح سر بن جاتی ہے اور سر خفی بن جاتا ہے، خفی انا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انا مخفی میں ڈل جاتی ہے۔ اسے
توحید مطلق کہتے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت کے نہیں،